انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر سے کھچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو، اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بے دین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ذہن ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں سکتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا اصل سفر شروع ہو جاتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے نکل کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس کا اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے اور وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی سے روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔